لیکن پاکستان کے اندر کی میں انسائٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی ڈائلاگ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی پاکستان ایران اور امریکہ کے جو ڈائلاگز ہیں اس کے لیے بیک اینڈ کے اوپر تیاری کر رہا ہے, فیسیلیٹیشن کر رہا ہے, لیکن خبریں کوئی خاص اچھی نہیں آ رہی ہیں نہ امریکہ سے نہ ایران سے. دیکھیں, یہ بہت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 47 سال بعد پہلی دفعہ امریکہ اور ایران اکٹھے ساتھ بیٹھے ہیں, اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. یہ جب 47 سال کا ان کا ایک متحارب پن کا ایک ان کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ اگر بریک ہوا ہے تو پاکستان نے مینیج کیا اور پاکستان کی وجہ سے بریک ہوا ہے. پھر پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. پہلا راؤنڈ اس وقت لوگوں نے بڑا اس کو مس ریڈ کیا جب اس نے ان کے جے ڈی وینس نے جب اسٹیٹمنٹ دی کہ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. انہوں نے ایکچولی ان کا پورا جملہ کسی نے غور سے نہیں سنا تھا اور نہ اس کو غور فرمایا کسی نے. ان کا جی اچھی خبر یہ کہ ہم نے بات کی اور بری خبر یہ کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اور مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے. تو اچھی خبر کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور بری خبر کو لوگ لے کے بیٹھ گئے. جی مذاکرات ناکام ہو گئے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ناکام نہیں ہوئے, کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ 47 سال بعد آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک مسودہ ایک آیا ہے اس پہ لے دے ہوگی. تو وہی مسودہ ابھی بھی چل رہا ہے اس پہ. نہیں, لیکن اس پہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کی انیشل پوائنٹس تھے پہلا مسودہ اس کو ٹرمپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اب ایران کسی ڈرافٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. ایسا نہیں؟ دیکھیں, نیا ڈرافٹ گیا ہے نا, اس پہ بات ہوئی ہے. اب اس میں تو ہو سکتا ہے یہ بھی پرانا ہو جائے کسی جگہ. پھر جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, آرگومنٹس کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, تو وہ 100 چیزیں چینج ہوتی ہیں نا. آپ جو پہلے دن جہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں آخری دن وہاں پہ آپ نہیں کھڑے ہوتے. آخری دن آپ بہت سارے آپ کی کمیونٹیز دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ فنش کرتے ہیں. تو وہ ایک مسودہ آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا. تو اب جو ایک گیا ہے وہاں پہ اس پر بات ہو رہی ہے, اور اس پہ ظاہر ہے ایک جو بہت بڑا پوائنٹ ہے یورینیم کا, اس پہ ایران کے اپنے ریزرویشنز ہیں. اور پھر اپنا ہرمز کھولنے کے بارے میں کوئی پیش رفت, یہ بھی خبریں کل سے آ رہی ہیں کہ کچھ پیش رفت ایسی ہو رہی ہے کہ جو نیوکلیئر والا ایشو ہے اس کو چھوڑ کے تو اپنا ہرمز پہ بات کر لی جائے اور اس کو کھول لی جائے اور پھر اگلے مرحلے میں بات کر لی جائے. تو بات چیت چل تو رہی ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کوشش کرے, اور پاکستان کے تھرو ہی وہ ڈرافٹ کیا ہے. اچھا, پاکستان کے سفارتی حلقے آپ کے خیال میں, کیونکہ پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی تو بڑے پر امید تھے, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہوپ ہائی رکھنی چاہیے اور ابھی بھی پاکستان کی تمام تر ایفرٹس اس میں ہو رہی ہیں. لیکن جو 3 روزہ وزٹ تھا فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا ایران کا, وہ اس میں بہت ایکسپیکٹیشنز لگائی گئی تھی کہ شاید بہت ساری چیزیں سٹریم لائن کر کے آئیں گے. آپ کے خیال میں آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران تو ابھی بھی تیار ہے, امریکہ کی طرف سے صرف ہرڈل ہے, لیکن کیا ایران اس پہ کنونس ہو جائے گا کہ جو جوہری ان کی انرچمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہو, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بعد میں بات کر لیں, تو کیا اس کے اوپر اگریمنٹ ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے اگریمنٹ یہیں پہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے, اس پہ وہ پھنسا ہوا ہے. اور وہ جو ہے ایران بالکل نہیں چاہ رہا کہ اس پہ انہیں کچھ ماننا پڑے یا کچھ دینا پڑے. اور جہاں تک آبنائے ہرمز کی بات ہے, وہ میرے ذاتی خیال میں اس کو امریکہ نے بہت مس ریڈ کیا تھا ایران کے اس انیشیٹو کو جو انہوں نے فیلڈ مارشل آصف منیر کے کہنے پہ کھول دی تھی. اور انہوں نے اس وقت سمجھا کہ شاید ایران دب گیا ہے, تو انہوں نے کہا جی نہیں, ہم تو کھڑے ہیں اور ہماری پابندیاں رہیں گی, اور اس کو اور سخت کر دیا اور ان کا جی ہم بورڈز کو نشانہ بنائیں گے. اور وہ مس ریڈ ہوا. اور اب ظاہر ہے ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی فیس سیونگ کرنی ہے, اور انہوں نے اس اسٹیج پہ میرا نہیں خیال کہ وہ جائیں گے کہ بالکل ہی یورینیم اٹھا کے ان کو دے دیں. اس پہ بارگین کرنے کی کوشش کریں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ رشیا گئے تھے ان کے فارن منسٹر, اور رشیا سے ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے. اور اب جو لیٹسٹ ڈرافٹ کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے یہی پروپوز کیا ہے کہ بھئی آپ اپنا ہرمز پہ بات کر لیں, تو اس پہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. وہ ایک ہے ان کے ہرڈل ہے بیچ میں, تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ ایران اتنا جلدی مانے گا, لیکن بیچ کا راستہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. اور جس طریقے سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں ٹرمپ صاحب آج بھی, ان کی گن والی ایک پکچر آئی ہے اور انہوں نے وہ کیا ہے, تو ان کی طرف سے تھوڑے سے کنفیوژن ہے, تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں جو سپائل کر سکتی ہیں سچویشن کو. ادروائز تو یہ ایک اچھی سجیشن ہے کہ چلیں نیوکلیئر پہ تو ٹاکس چلتی رہیں گی, آپ اس کو کھولیں اور چیز کو مزید ایک نارملائز کریں, اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات کر لیں. میرا خیال ہے پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے, اور پاکستان کی کوشش کر رہا ہے کہ اس پہ آ جائیں دونوں سائڈ.